بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا باعث ثواب ہے، اور وہ مسلمان جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں ان پہ یہ عبادت واجب کر دی گئی ہے۔ لیکن آج کل کچھ لبرلز اور کچھ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ قربانی پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی صرف حج کے ساتھ مخصوص کی ہے، اور عید کے دن پوری دنیا میں مسلمانوں کا جانوروں کو ذبح کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے، نہ شریعت اسلامیہ کو سمجھا ہوتا ہے، صرف اسلام کی مخالفت کے لیے اس طرح کا بھونڈا اعتراض وہ کرتے ہیں۔ آج ہم حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حج تو آپ نے ایک ہی کیا، لیکن ہر عید الاضحیٰ پہ آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 عیدیں کی، اور 10 کی 10 عیدوں میں آپ نے جانوروں کی قربانی کی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک جانور میری طرف سے بھی ذبح کرتے رہنا۔ اب میں 2 جانوروں کو قربان کرتا ہوں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پھر حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن آدم کی اولاد کو کوئی فعل اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جتنی قربانی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی واپسی تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے، اور قربانی کا گوشت تناول کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے جب تو۔ پھر عبداللہ بن جابر عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، پھر جب آپ پلٹے تو آپ کے حضور ایک مینڈا لایا گیا اور آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ اب یہ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اتنی کثیر روایات موجود ہیں صحابہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے بھی قربانی کی۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی نماز ادا کی، پھر مصلی پہ ہی کھڑے ہوئے آپ کے لیے 2 مینڈے لائے گئے۔ آپ نے وہیں پہ تکبیر ادا کرتے ہوئے ان مینڈوں میں سے ایک مینڈے کو ذبح کیا اور کہا یہ میری امت کے لیے ہے، قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے ہے، اور پھر دوسرے مینڈے کو ذبح فرمایا اور اس کے بارے میں فرمایا یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بھی قربانی کی۔ پھر حج کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو امت کے لیے کی، تو امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہوئے ان کا حصہ بھی ڈالنا چاہیے قربانی میں۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا خیال رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس طرح بخاری، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں ذبح فرمایا کرتے تھے اور نہر کیا کرتے تھے۔ اب اتنی کثیر روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل وہ لبرلز، وہ دہریہ ذہنیت لوگ جو طرح طرح کے مشکوک اعتراض کر کے قرآن و حدیث کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو کبھی مطالعہ بھی نہیں کیا ہوتا، وہ قربانی پہ یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے دوران کی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔